آگے عجیب میں سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے، مکیہ ہے، اس کی 206 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں۔ تو اس میں طریق انسانی کا بیان ہے، سورت کا موضوع ہے طریق انسانی کا بیان۔ پہلے رکوع میں آیت نمبر 1 to 10 بتایا جا رہا ہے روز قیامت فیصلہ نیک اعمال کے وزن پر ہوگا۔ اللہ نے کئی قوموں کو ان کے گناہوں کی بداش میں ہلاک کیا، جب تباہی آئی تو وہ اعتراف کرنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے، یہ تو دنوی بربادی تھی، اصل عذاب تو قیامت کے روز ملے گا۔ اس روز فیصلہ کن شے نیک اعمال کا وزن ہوگا، جن کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور جن کے نیک اعمال کم ہوں گے وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ آگے حدیث رکوع نمبر 2 ہے سورۃ الاعراف کا، آیت نمبر 11 سے 25 ہے، ابلیسیت اور آدمیت میں فرق۔ اس رکوع میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا، واضح کیا گیا ابلیسیت اور آدمیت میں کیا فرق ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اپنے جرم پر کسی ندامت کا اظہار نہ کیا بلکہ جرم کے حوالے سے اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بڑائی عطا کی، انہوں نے خود سے نہیں بلکہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر خطا کی۔ جیسے ہی خطا کا احساس ہوا تو اظہار ندامت کیا، خطا کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتے ہوئے اللہ سے یوں بخشش مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آدمیت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین ثم آمین رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ حروف مقطوعات، ان کا مطلب اور عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے۔ قرآن کریم کی بہت سی صورتوں کا آغاز ان حروف سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حروف لوح محفوظ میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ کتاب یہ کتاب ہے انزلہ نازل کی گئی ہے، لے کر طرف آپ کے فلا یکن پس نہ ہو، فی صدری کا آپ کے سینے میں حرجن کوئی تنگی من ہو، اس سے لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، بہی ساتھ اس کے وذکر اور نصیحت للمومنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ اتبعوا پیروی کرو ما اس کی جو انزلہ نازل کیا گیا الیکم طرف تمہارے، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، ولا تتبعوا نہ تم پیروی کرو، من دونہ اس کے سوا اولیاء سرپرستوں کی، قلیلاً کتنا کم، ما تذکرون جو تم نصیحت پکڑتے ہو، وکم من قریۃ اور کتنی ہی بستیاں ہیں اہلکنا ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، فجاء پس آیا ان کے پاس باسنا عذاب ہمارا، بیاتن رات کے وقت، او ہم قائلون یا وہ قیلولہ کر رہے تھے، فما کانا تو نہ تھی دعواہم پکار ان کی جب جاءہم آیا ان کے پاس باسنا عذاب ہمارا، الا مگر ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا ان کننا بے شک ہم تھے ہی ظالمین ظالموں میں سے۔ استغفر اللہ۔ فلنسألن الذین پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے، ارسلا بھیجے گئے رسول الیہم طرف ان کے، ولنسألن المرسلین اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے، فلنقصن پس البتہ ہم ضرور بیان کریں گے علیہم ان پر، بعلم ساتھ علم کے، وما کننا اور نہ تھے ہم غائبین غائب، والوزن اور وزن یومئذ اس دن الحق حق ہوگا، فمن ثقلت جو کوئی باری ہوئے، موازینہ میزان میں نیک عمل اس کے، فاولئک هم المفلحون تو یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مفلحون میں شامل فرمائے۔ ومن خفت اور جو کوئی ہلکے ہوئے، موازین عمل اس کے، فاولئک تو یہی لوگ ہوں گے الذین وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو، بما بوجہ اس کے کانوں تھے وہ، بیااتنا ہماری آیات کے، یظلمون وہ ظلم کرتے۔ استغفر اللہ۔ اللہ جی ہمیں ایسے لوگوں میں ہرگز ہرگز شامل نہ فرمانا۔ آمین اللہم آمین ثم آمین۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق مکناکم ٹھکانہ دے دیا ہم نے، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور بنائے ہم نے لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معایش زندگی کے سامان، قلیلا ما تشکرون کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہر چیز کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے جی ابلیسیت اور آدمیت میں فرق۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں، ثم پھر صورناکم صورت بنائی ہم نے تمہاری، ثم پھر قلنا کہا ہم نے للملائکۃ اسجدوا فرشتوں کو سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، لم یکن نہ تھا وہ من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال فرمایا ما منعک کس نے منع کیا تجھے اللہ کے نہ تسجدہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک جب کہ حکم دیا تھا میں نے تجھے، قال وہ بولا انا میں خیر بہتر ہوں، من ہوں اس سے، خلقتنی پیدا کیا تو نے مجھے، من نار آگ سے، وخلقتہ
اور پیدا کیا تو نے اسے من تین مٹی سے، قال فرمایا فاہبط پس اتر جا منہا اس سے، فما پس نہیں یکونو ہے لکا تیرے لیے انت تکبرہ کہ تو تکبر کرے فیہا اس میں، فاخرج پس نکل جا انکا بے شک تو من الصاغرین ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ استغفر اللہ۔ قال اس نے کہا انذرنی مہلت دے مجھے الی یوم یبعثون اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فرمایا انکا بے شک تو من المنظرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ قال اس نے کہا فبما پس بوجہ اس کے اغویتنی گمراہ کیا تو نے مجھے لاقعدن البتہ میں ضرور بیٹھوں گا لہم ان کے لیے صراطک المستقیم تیرے راستے سیدھے پر، ثم پھر لآتیناہم البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ولا تجدوا اور نہ تو پائے گا اکثرہم ان کی اکثریت کو شاکرین شکر گزار۔ قالوا اخرج فرمایا نکل جا منہا اس سے، مذءوما مذمت کیا ہوا، مدحورا رحمت سے دور کیا ہوا۔ استغفر اللہ۔ لمن تبعک البتہ جو پیروی کرے گا تیری منہم ان میں سے، لأملأن البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم جہنم کو منکم تم سے اجمعین سب کے سب۔ استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ جی ہمیں ایسے لوگوں میں ہرگز ہرگز شامل نہ فرمانا۔ آمین اللہم آمین ثم آمین۔ وَيَا آدم اسکن، اے آدم علیہ السلام رہو، انت تم وزوجک الجنت اور بیوی تمہاری جنت میں، فکلا پس دونوں کھاؤ، من حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے پاس، فتکون تو ہو جاؤ گے تم من الظالمین ظالموں میں سے۔ فوسوسہ پس وسوسہ ڈالا لہما ان دونوں کے لیے، الشیطان شیطان نے، لیبدی تاکہ وہ ظاہر کر دے لہما ان دونوں کے لیے، معوریا جو چھپائی گئی تھی، انہما ان دونوں سے، من سواتہما شرمگاہیں ان دونوں کی، وقال اور کہا ما نہاکما نہیں روکا تم دونوں کو، ربکما تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، الا مگر ان تکونا یہ کہ تم دونوں ہو جاؤ، ملکینی دو فرشتے، او یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ وقاسمہما اور اس نے قسم کھائی ان دونوں سے، انی بے شک میں لکما تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فدلاہما پس اس نے کھینچ لیے ان دونوں کو، بغرور ان سات دھوکے کے، فلما پھر جب ذاقا الشجرۃ دونوں نے چکھا درخت کو، بدت ظاہر ہوگی لہما ان دونوں کے لیے، سواتہما شرمگاہیں ان دونوں کی، وطفقا وہ دونوں شروع ہو گئے، یکسفانی وہ دونوں چپکانے لگے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ پتوں سے جنت کے، وناداہما اور پکار ان دونوں کی، ربہما ان کے رب نے، علم کیا نہیں، انہکما میں نے روکا تھا تمہیں دونوں کو، ان تلکما الشجرۃ اس درخت سے، واقل لکما اور میں نے کہا تھا تم دونوں کو، ان الشیطان بے شک شیطان، لکما تم دونوں کا، عدو مبین کھلم کھلا دشمن ہے۔ قال ان دونوں نے کہا، آگے دعا آ رہی ہے انڈر لائن کیجیے اس کو گرین کلر کے ساتھ، ربنا ہے ہمارے رب، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر نہ تو نے بخشا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر، لَنَكُونَنَّ البتہ ہم ہو جائیں گے ضرور، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ قَالَ اهْبِطُوا فرمایا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے لیے، بعض کے عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ اور فی الارض وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر میں ایک جائے قرار ہے، متاع اور کچھ فائدہ اٹھانا ہے، الہین ایک مدت تک۔ قال فرمایا فیہا اسی میں، تحیون تم جیو گے، وفیہا اور اسی میں، تموتون تم مرو گے، ومنہا اور اسی میں، تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی آدم علیہ السلام کا دیکھ لیں، وہ پیغمبر تھے، پہلے پیغمبر تھے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا انسانیت کا، یعنی جن کو ہمارے باپ کہا گیا کہ ہم کس کی اولاد ہم کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پہلے بنایا، ساتھ ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی زوجہ کو جو ہے پیدا فرمایا۔ اب اللہ نے اپنے نبی کی شان دیکھیے کتنی بڑائی پہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، غلطی کی نا انہوں نے، اللہ کا یعنی شیطان نے ان کو بہکایا اور وہ اس درخت کے پاس چلے گئے دونوں میاں بیوی، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے فوراً ان کے کپڑے اتار دیے، مطلب جنت میں یہ چیز، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون کے لیے تو نہیں نہ بھیجا تھا، اللہ رب العزت نے ایک مطلب کہہ لینا کہ سزا کے طور پر ان کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ اب تم یہیں پہ رہو گے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، یہیں سے تم نکالے جاؤ گے۔ تو ہم دنیا میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں مطلب کس طرح سکون مل جائے۔ اگر یہ سکون دنیا کے لیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں بھیجتے دنیا میں؟ یہ دنیا اصل چیز سمجھنے کی، یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے، سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور اپنے عملوں سے وہاں جا کے ملنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک چلے شیطان کے بہکاوے میں آ کے غلطی کی،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کپڑے اتار دیے گئے، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی امت جتنی مرضی گناہ گار ہو، آپ کا کوئی امتی کو جتنا پاس بیٹھے شخص کو پتہ نہیں لگنے دوں گا کہ کون کتنا گناہ گار ہے، بولے سبحان اللہ، کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، کتنا عرصہ اللہ سے معافی مانگتے رہے، یہ تو دعا بھی لکھ دی گئی، اللہ نے ان کو کلمات سکھائے تھے، پھر انہوں نے کتنے سو سال بعد مصر میں تھے، وہ مصر سے وہ اتنے سالوں کا مطلب رہ کے وہاں پہ مسافت کر کے کہاں پہ آئے، جبل رحمت پر مکہ میں آئے، وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے دعا کی، وہاں پہ ان کی یعنی اتنے 100 سالوں بعد آ کے وہاں پہ توبہ قبول ہوئی ان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی امتی ساتوں زمینوں کے چاہے اندر ہو، 7 رنگوں کے اندر ہو، چاہے ساتوں منزلوں کے اوپر ہو، جہاں کہیں بیٹھ کے مجھ سے ایک دفعہ دل سے توبہ کرے گا نا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ کتنا بڑا گرانٹ ہے ہمارے لیے، تو ہم کتنے پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ نے اتنے انعام رکھے ہیں کہ ایک پیغمبر کے لیے اللہ نے اتنی آزمائش دی تھی۔ وہی نا اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مطلب ہم کہتے ہیں نا ہائے اللہ اس کو کتنی تکلیف ہے، یہ تو بیچارہ چل بھی نہیں سکتا، بات مقصد کی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے نا، میں اس کو اتنی ہی آزمائش دیتا ہوں، جس کا جتنا ایمان کا لیول ہوتا ہے۔ اب سمجھے جس کو جتنی تکلیف آتی ہے اس کا ایمان اللہ کے پاس کتنا زیادہ ہوگا، تو ہماری وہ تکلیف ہی ہماری اگلی جو منزلیں ہیں نا ان کو آسان کرتی ہے، ہمارے گناہوں کو آپ کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کو بخار بھی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ایک دن کا بخار جو ہوتا ہے نا وہ 1.5 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگر وہ صحیح والا چڑھا ہو، ایوی چیوی والا بخار چڑھا کے نا بیٹھ جاؤ، اس سے گناہ معاف نہیں ہوتے جو فضانہ چڑھا لیتی ہیں، تو جو صحیح بخار ہوتا ہے نا اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں صرف میں آپ کو وہ پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کی اور اس کے امتیوں کی شان کتنی بڑھائی، اور سارے پیغمبر دعا کرتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ میرے ابراہیم علیہ السلام کے میرے باپ کو اللہ مسلمان کر، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے تھے، تو شکر الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، تو آئیں ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جی لباس کے بارے میں بتا دیا جا رہا ہے کہ لباس اصل ہے کیا۔ رکوع نمبر 3 ہے، سورہ الاعراف ہے، آیت نمبر 23 سے 31 ہے، لباس میں تقوی کا اہتمام کرو، لباس میں تقوی کا اہتمام کرو۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا، تحقیق اتارا ہم نے، علیکم تم پر، لباسا یواری، لباس جو چھپاتا ہے، سواتکم، شرمگاہیں تمہاری، وریشا، زینت بھی، لباس التقوی، لباس تقوی کا، ذالک یہ خیرن بہتر ہے، ذالک یہ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم، تاکہ شاید کہ وہ یذکرون، وہ نصیحت پکڑیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم علیہ السلام، لا یفتننکم الشیطان، ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں شیطان، کما جیسا کہ اخرجت سے نکلوا دیا بویکم تمہارے والدین کو، من الجنت، جنت سے، ینزیو، اس نے اتروا دیا، انہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان کا لباس دونوں کا، لیوریہما، تاکہ وہ دکھائے انہیں، سواتہما، شرمگاہیں ان دونوں کی۔ استغفر اللہ، انہو، بے شک وہ، یراکم، وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ، وقبیلہ، اور قبیلہ اس کا، من حیث، جہاں سے، لا ترونہم، تم نہیں دیکھتے انہیں، انا، بے شک جعلنا، بنایا ہم نے، شیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان کا جو، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے، وَإِذَا فَعَلُوا، اور جب وہ کرتے ہیں، فاحشۃ، کوئی بے حیائی، قالوا، وہ کہتے ہیں، وجدنا، پایا ہم نے، علیہا، اس پر، آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، واللہ، اللہ نے ہمارا نا حکم دیا ہے ہمیں بہا، اس کا، کل کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یامر، نہیں وہ حکم دیتا، بالفحشاء، بے حیائی کا، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ جو تم نہیں جانتے، کل کہہ دیجئے، ہمارا حکم دیا ہے ربی، میرے رب نے، بالقسط، انصاف کا، واقیم، اور سیدھے کرو، وجوہکم، اپنے چہرے، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ودعوہ، پکارو اسے، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اس کے لیے دین کو، انشاءاللہ، کما جیسا کہ بداکم، اس نے ابتدا کی تھی تمہاری، تعودون، ویسے ہی تم لوٹو گے، فریقاً، ایک گروہ کو، ہدا، اس نے ہدایت کی، وفریقاً، اور ایک گروہ، حق کا، جسواں ہو گئی، علیہم الضلالہ، ان پر گمراہی، انہم، بے شک وہ، اتخذ، انہوں نے بنا لیا، الشیاطین، شیاطین کو، اولیاء، دوست، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ویحسبون، اور وہ سمجھتے، انہم، کہ بے شک وہ، مہتدون، ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم علیہ السلام، خضوع، اختیار کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجنے سورنے کا حکم کب دیا ہے؟ اپنے محرموں کے لیے اور نماز کے لیے، کہ جب میرے پاس آؤ نا تو من ٹھنڈ کے آؤ،
اب آپ نے ہر نماز میں خوبصورت بن کے اللہ کے پاس ظاہر ہونا ہے. اب تو ویسے بھی ماہ رمضان آ رہا ہے. ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں بتایا کہ گھر میں ایسے ہی رہنا ہے، جب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو تیار شیار ہو کے جانا ہے. ڈاکٹر کے پاس ایسے جاؤ اس کو لگے کہ واقعی تم بیمار ہو. گھر میں ہم ایسے رہتی ہیں جیسے ہم پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں، اور جب کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو ہم تیار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے آپ صاف ستھرے ہو کے جائیں، لیکن جو زینت ہے نا وہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. اب آج آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، اس میں صورت میں اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خضوع زینت اختیار کرو، پکڑو زینتکم اپنی زینت ان کل مسجد، ہر نماز کے وقت انشاءاللہ. وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، ولا تسرفوا اور نہ تم اسراف کرو، انہ بے شک وہ لا یحب المسرفین، نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو. آگے ہے جی، غیر تربیت یافتہ اولاد ماں باپ کے خلاف بد دعا دے گی. غیر تربیت یافتہ اولاد ماں باپ کے خلاف جو ہے وہ بد دعا دے گی. استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم. قل کہہ دیجئے، من حرم، کس نے حرام کی، زینت اللہ، زینت اللہ کی، اللہ تھی وہ جو اخرجا، اس نے نکالی لی عبادہ ہی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق کی رزق میں سے. قل کہہ دیجئے، یہ ہیں للذین، ان کے لیے جو آمنوا ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتاً خالصتاً ہوگی یوم القیامہ، قیامت دن. کذالک، اس طرح نفصل الآیات، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے، انما بے شک حرم حرام کیا ربیہ فواحش، میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو، ما ظہر جو ظاہر ہو گئی، منہا ان میں سے، وما باطن اور جو پشیدہ ہو گئی، والاسم اور گناہ کو، والبغی بغیا سرکشی کو، بغیر الحق بغیر حق کے، وان تشریکو یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ، باللہ ساتھ اللہ کے، معلوم جو نہیں ینزل اس نے اتاری بھی اس کی، سلطانن کوئی دلیل، وان تقولو یہ کہ تم کہو، اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، اجل ایک وقت مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ پھر آ جاتا ہے جب، اجلہم مقرر وقت ان کا، لا یستاخرون نہیں وہ پیچھے ہو سکتے، ساعتن ایک گھڑی، ولا یستقدمون اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بے شک یا بنی آدم، یا بنی آدم علیہ السلام، اما اگر یاتینکم آ جائیں تمہارے پاس، رسول منکم تم میں سے، یقصون جو بیان کرتے ہیں، علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، فمن اتقا تو جو کہ تقوی کریں، واصلح اور اصلاح کر لے، فلا خوف تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما لیں. والذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، واستکبروا اور تکبر کیا، انہا ان سے، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. فمن اظلم تو کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا اس سے جو گڑھ لے، اللہ اللہ پر، کاذبا جھوٹ، او کذبا یا وہ جھٹلائے بھی آیاتی اس کی آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، ینالہم پہنچے گا انہیں، نصیبہم حصہ ان کا، من الکتاب لکھے ہوئے میں سے، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائیں ان کے پاس، رسلنا بیچے ہوئے ہمارے، یتوفونہم وہ فوت کریں گے انہیں، قالوا وہ کہیں گے، اینا کہاں ہے، ما جنہیں کنتم تھے تم تدعونا تم پکارتے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، قالوا وہ کہیں گے، ذلوا گم ہو گئے، انا ہم سے، وشاہدوا اور گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، انہم کے بے شک وہ کانوا تھے وہ کافرین کافر. قال ادخلوا وہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ، فی امم جماعتوں میں، قد خلت تحقیق جو گزر چکی، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن والانس جنوں انس میں سے، فی النار آگ میں، کلما جب کبھی، دخلت داخل ہوگی، امتن کوئی جماعت، لعنت کرے گی، اختہا اپنی بہن کو، حتی یہاں تک کہ عزت دراکو جب وہ جمع ہو جائیں گی، فیہا اس میں جمیعاً سب کے سب، قالت کہے گی، اخراہم پچھلی ان کی، لی اولاہم اپنی پہلی کو، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، فآتہم پس دے انہیں، عذاباً عذاب، ضیفاً دگنا، من النار آگ سے، قولا وہ فرمائے گا، لکل ہر ایک کے لیے، ضیفٌ دگنا ہے، ولکن لا تعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے. استغفر اللہ. وقالت اور کہے گی، اولاہم پہلی ان کی، لیخراہم ان کی پچھلی کو، فما کانا تو نہ ہوئی، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو، بما وجہ اس کے، کنتم تھے تم تکسیبون تم کمائی کرتے ہیں. استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم. آگے حدیث کو نمبر 5 ہے، سورہ الاعراف ہے، آیت نمبر 40 سے 47 ہے، جنت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. بے شک اس رکوع میں ارشاد ہوا، جو تکبر کی وجہ سے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے.
استغفراللہ، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکا سے نہ گزر جائے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کرتے رہیں، وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ کل شکر کے لیے جس نے ہمیں، کل شکر اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جنت تک پہنچنے کی ہدایت دی۔ ہم ہر کس ہدایت نہ پاتے اگر ہمیں بھی اللہ ہدایت نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے۔ اللہ جواب میں ارشاد فرمائے گا جنت تمہارا اصل بدلہ ہے۔ اسی رکوع میں اصحاب اعراف کا بھی ذکر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ وہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اور جنت میں داخل فرما، پھر ان کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ آگے ہے جی رکوع نمبر 6 ہے، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 48 سے 53 ہے، آخرت کی تیاری سے غافل نہ ہو۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ اصحاب اعراف کی دعا قبول کی جائے گی، وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اسی رکوع میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جنہوں نے کھیل تماشے کو اپنا دین بنا لیا، وہ آخرت کی تیاری کے لیے کبھی سنجیدہ ہوئے ہی نہیں۔ اب بروز قیامت برے انجام کو دیکھ کر اپنی غفلت پر افسوس کریں گے، لیکن اب جو ہے وہ ان کو اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہم